خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل صد احترام معزز محترم مکرم دوستو، بھائیوں، بزرگوں، میں نے آپ کی خدمت میں سورہ انبیاء پارہ نمبر 17 آیت نمبر 87 تلاوت کی ہے۔ رب ذوالجلال کے دربار ذی جلال با کمال لازوال میں دعا ہے کہ رب کریم محض اپنی رضا کے لیے مجھے حق بات کہنے اور طرفین کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر اللہ کے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ بلکہ سارے انبیاء کی سیرت کا نچوڑ نکالا جائے اللہ کے قرآن اور انبیاء کی سیرت اور اولیاء کی سیرت کا اگر نچوڑ نکالا جائے تو وہ نچوڑ مسئلہ توحید ہے۔ اگر مسئلہ توحید سمجھ آ گیا تو اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ اللہ موحد بندے، توحیدی بندے کے باقی سارے گناہ معاف فرما دیں۔ لیکن اگر اعمال بہت کیے، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیے، زکاتیں دیں، خیرات صدقات کرتا رہا، لیکن اللہ کی توحید والے مسئلہ کو نہ سمجھا،
شرک پر اس بندے کو موت آ گئی تو اس بندے کی ناکامی اور جہنمی ہونا یقینی ہے، اظہر من الشمس ہے۔ حتیٰ کہ شرک پر اگر ابراہیم خلیل اللہ کے باپ کو بھی موت آ جائے تب بھی بخشش کی گنجائش کوئی نہیں۔ شرک پر اگر حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان کو موت آ جائے پھر بھی معافی کوئی نہیں۔ اور اللہ کی توحید کا مسئلہ اگر بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرعون کی بیوی کو سمجھ آ جائے تو تب بھی وہ جنت کی شہزادی بن جاتی ہے۔ اس لیے نچوڑ وہ اللہ کی توحید کا مسئلہ ہے، اور یہ اتنا عظیم مسئلہ ہے، اللہ نے یہی مسئلہ سمجھانے کے لیے آسمان سے 4 بڑی کتابیں اور 100 صحیفے نازل کیے۔ یہ اتنا عظیم مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی مسئلہ سمجھانے کے لیے ساری کائنات کو بنایا بھی اور ساری کائنات کو چلا بھی خود رہا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو رب کی توحید سمجھ آ جائے۔ یہ اتنا عظیم مسئلہ ہے کہ رب کریم نے یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے تاکہ لوگ اللہ کی توحید والا مسئلہ سمجھ لیں، اللہ نے یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں بھیجے، اور سارے نبی یہی مسئلہ آ کر سمجھاتے تھے۔ مسئلہ ایک ہے، اسی مسئلہ کے لیے کم و بیش 1,24,000 نبی بھی آئے۔ مسئلہ ایک ہے، اسی مسئلہ کے لیے اللہ نے قرآن، تورات، انجیل، زبور اور 100 صحیفے نازل کیے۔ مسئلہ ایک ہے جس کے لیے اللہ نے ساری کائنات کا نظام بنایا، اور مجھے اور آپ کو اللہ نے اس بات کی دعوت دی ہے کائنات کے نظام میں غور کرو، تمہیں کسی ایک چیز میں بھی، حتیٰ کہ مچھر کے بنانے میں بھی، مکھی کے بنانے میں بھی، پانی کے کسی ایک قطرے میں، ریت کے کسی ایک ذرے میں تمہیں میرے ساتھ نہ کوئی نبی شریک نظر آئے گا، نہ کوئی ولی شریک نظر آئے گا، نہ کوئی پیر، نہ کوئی فقیر، نہ کوئی زندہ، نہ کوئی مردہ، نہ کوئی بڑا، نہ کوئی چھوٹا۔ کائنات کی ہر چیز تمہیں یہ بات سمجھائے گی کہ لا الہ اللہ۔ سارے نبی یہی پیغام لے کے آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 25، فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول وما ارسلنا من قبلک من رسول۔ اللہ کہتا ہے میرا پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا، الا نوحی الیہ، مگر ہم نے ہر رسول کو یہ پیغام دے کر بھیجا، ہر رسول کو یہ مسئلہ دے کر بھیجا، ہر رسول کو یہ مشن دے کر بھیجا۔ اللہ وہ مسئلہ کون سا ہے، اللہ وہ پیغام کون سا ہے، اللہ وہ مشن کون سا ہے، اللہ وہ تیرے نبیوں کی دعوت کون سی ہے، اللہ نبیوں والا کام کون سا ہے۔ فرمایا او میرے بندو، او میرے بندو، میرے بندو، کم و بیش 1.25 لاکھ نبی یہی ایک مسئلہ لے کر آئے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ لا الہ الا انا فاعبدون۔
کم و بیش 1.25 لاکھ نبیوں کی دعوت، وہ یہی مسئلہ توحید ہے، ہر نبی نے یہی پیغام سنایا، او میری قوم والو لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا، کھری قسمتیں کھوٹی کرنے والا نہیں، کوئی بیٹے بیٹیاں دینے والا نہیں، الا اللہ، ان شانوں والا ہے تو صرف اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نبی بھی حاجت روا نہیں، کوئی ولی بھی حاجت روا نہیں، کوئی پیر فقیر بھی مشکل کشا داتا دستگیر نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے کم و بیش 1.25 لاکھ نبیوں کو یہی دعوت دے کر بھیجی، او میرے نبیوں لوگوں کو مسئلہ سمجھاؤ کہ اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں، جب میں اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں تو فاعبدون، پھر سمجھ جاؤ کہ عبادت کے لائق بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ یہی مسئلہ ہے۔ ذرا توجہ کر میرے عزیز، اللہ کے ایک نبی ہیں، نام ان کا حضرت یونس علیہ السلام ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے ایک بستی کے اندر نبوت کا سر پہ تاج پہنا کے بھیجا، اور حضرت یونس علیہ السلام نے اس بستی کے اندر جا کے یہی مسئلہ سنانا شروع کیا۔ مسئلہ یہی ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو، اور لوگوں مان لو اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت یونس علیہ السلام یہ مسئلہ بیان کر رہی ہیں، شہر کے چوکوں میں، شہر کے چوراہوں میں اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام یہ مسئلہ توحید والا سنا رہے ہیں، لیکن کوئی بندہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کی بات ماننے اور سننے کو تیار کوئی نہیں۔ اللہ، حضرت یونس علیہ السلام جس چوک میں جاتے ہیں، جس ڈیرے پہ جاتے ہیں، جس بستی میں جاتے ہیں، جس شہر میں جاتے ہیں، وہاں کے لوگ یونس علیہ السلام کو پتھر مارتے ہیں۔ کوئی حضرت یونس علیہ السلام کو جادوگر کہتا ہے، کوئی حضرت یونس علیہ السلام کو جھوٹا کہتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ باپ دادا کے دین کا منکر ہے، کوئی کہتا ہے یہ تو نیا دین لے آیا ہے، کوئی کہتا ہے یہ تو جو ہے پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو برا بھلا کہہ رہی ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی دعوت اور مسئلہ توحید والا سننے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ اسی لیے تو قرآن کہتا ہے، اپنے ایک پیغمبر، اللہ اپنے پیغمبر کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن میں کہتا ہے، لوگو دیکھو تو صحیح میرا پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کیا کہہ رہا ہے، انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ حضرت یونس علیہ السلام 950 سال یہ اللہ کی توحید والا مسئلہ سناتے رہے، لوگ بھاگتے رہے، لوگ فتوے لگاتے رہے، نبی کو پتھر مارتے رہے۔ یہی معاملہ حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا، اور یہی معاملہ طائف کے اندر میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوا۔ میرے مدنی کریم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر طائف چلے گئے۔ بڑی امید تھی طائف کے سردار اگر اللہ کی توحید والا مسئلہ مان لیں، میرے بازو مضبوط ہو جائیں گے، میرا
تحفظ اور تعاون کرنے والے ساتھی پیدا ہو جائیں گے۔ لیکن جیسے ہی نبی علیہ السلام طائف کے سرداروں کے پاس گئے، ایک بدماش سردار کہنے لگا کیا اللہ نے تجھے ہی نبی بنانا تھا؟ دوسرا کہنے لگا اللہ کو تیرے سوا اور کوئی نہیں ملا تھا نبی بنانے کے لیے۔ تیسرا کہنے لگا میں تیرے ساتھ بات کرنے کوئی تیار کوئی نہیں۔ حتیٰ کہ ان ظالموں نے نبی علیہ السلام کے پیچھے چند اوباش قسم کے لڑکے لگا دیے، انہوں نے نبی علیہ السلام کو پتھر مارنے شروع کر دیے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کا سارا بدن لہو لہان ہو گیا۔ پھر بھی آمنہ کے لال کہتے ہیں اللہم اہد قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ پاکا میری قوم کو ہلاک نہ کر، اگر کچھ کرنا چاہتا ہے تو میری قوم والوں کو اپنی توحید کا مسئلہ سمجھا دے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی توحید کا مسئلہ سنا رہے ہیں، ہوتا کیا ہے ذرا خیال کر۔ آخر کار حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے انہوں نے اللہ کی توحید والا مسئلہ ماننا کوئی نہیں، یہ پرلے درجے کے ضدی ہیں، ہٹ درم ہیں، بے دین ہیں۔ بڑا عرصہ حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی، لیکن انہوں نے یونس علیہ السلام کی بات نہ مانی۔ آخر حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اللہ پاکا اگر انہیں ہدایت نہیں دیتا تو انہیں ہلاک کر دے، انہیں ہلاک کر دے۔ سوچو نبی جب بد دعا کرنے پہ مجبور ہو گیا تو انہوں نے نبی کو کتنا ستایا ہوگا۔ اللہ انہیں ہلاک کر دے، برباد کر دے۔ یہ بد دعا دے کر اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام نے اس بستی کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ خیال کرو، اگرچہ وہ بستی چھوڑنے کا بھی اللہ نے حکم نہیں دیا تھا، حضرت یونس علیہ السلام نے وہ بستی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ کیوں یہ فیصلہ کیا؟ پہلی وجہ کہ میں نے تو انہیں بد دعا دے دی ہے، اور اللہ کا میرے ساتھ وعدہ تھا اے میرے یونس جو میری توحید کے مسئلے کا انکار کرے گا میں اسے ہلاک ضرور کروں گا، اس لیے انہوں نے تو اب ویسے ہی ہلاک ہو جانا ہے، تو میں کیوں نہ یہ بستی چھوڑ دوں۔ دوسری وجہ حضرت یونس علیہ السلام نے سوچا ان کو تو تبلیغ کرنے کا فائدہ ہے کوئی نہیں، کیوں نہ کسی اور بستی میں چلا جاؤں اور اس بستی والوں کو اللہ کی توحید کا پیغام سنانا شروع کر دوں۔ حضرت یونس علیہ السلام روانہ ہو رہے ہیں، اپنا بوری بسترا حضرت یونس علیہ السلام نے اٹھایا ہوا ہے، روانہ ہو گئے بستی سے۔ چلتے 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 حضرت یونس علیہ السلام دریا کے کنارے پہنچے، دیکھا تو کشتی روانہ ہونے والی ہے، کشتی مسافروں سے بھری ہوئی ہے۔ ان کشتی والوں نے جو حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھا، اور ایک اور مسافر آ رہا ہے، سوار آ رہا ہے، اسے بھی ساتھ لے جاتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے، کشتی چل پڑی۔ ذرا توجہ کرنا، دریا کی لہروں پہ وہ کشتی چلتی جا رہی ہے، چلتی جا رہی ہے، چلتی جا رہی ہے، لیکن ذرا سوچ تو صحیح، جس کشتی میں اللہ کا نبی بیٹھا ہے وہ کشتی دریا کی لہروں پہ نبی کے حکم سے چل رہی ہے یا خدا کے حکم سے چل رہی ہے؟ زندہ نبی کشتی میں بیٹھا ہے، لیکن مسئلہ سمجھ، وہ کشتی دریا کی موجوں پر
اللہ کے نبی حضرت یونس کے حکم سے نہیں چل رہی، رب کے حکم سے چل رہی ہے۔ تجھے ایک اور حوالہ بھی دوں، ایک اور کشتی ہے، اس کشتی میں بھی ایک نبی بیٹھ رہا ہے اور نام اس کا حضرت یونس علیہ السلام ہے۔ اللہ پاک حضرت یونس علیہ السلام کو حکم کرتے ہو میرا یونس کشتی میں سوار ہو جا، لیکن خیال کرنا بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ اے میرا نبی کشتی میں سوار ہو، لیکن خیال کرنا ہے میرے نبی نوح علیہ السلام یہ کشتی چلے گی بھی تو تب بھی میرے نام سے، اور یہ کشتی اگر رکے گی تو تب بھی کس کے نام سے؟ مسئلہ سمجھ، کشتی نبی کے حکم سے نہیں چل رہی، نبی کشتی میں بیٹھا ہے، لیکن پھر بھی کشتی نبی کے کنٹرول میں نہیں، کس کے کنٹرول میں؟ نبی کشتی میں بیٹھا ہے، کشتی نبی کے کنٹرول میں نہیں، کس کے کنٹرول میں ہے؟ تو پھر تجھے کس نے کہا کہ تو گاڑی کے آگے یا پیچھے سرخ اور کالے کپڑے باندھے گا تو یہ کپڑے تیری گاڑی کو ایکسیڈنٹ سے بچائیں گے؟ تجھے کس نے کہا؟ تو گاڑی میں تعویذ لٹکائے گا اور ان تعویذوں کی وجہ سے تیری گاڑی بچے گی؟ تجھے کس نے کہا کہ تو گاڑی میں اپنے پیر کا فوٹو لٹکائے گا اور وہ پیر کا فوٹو تیری گاڑی کی حفاظت کرے گا؟ تجھے کس نے یہ بات پڑھائی کہ تو گاڑی کے آگے یا پیچھے پرانا جوتا لٹکائے گا اور وہ جوتا تیری گاڑی کی حفاظت کرے گا؟ اور لوگ لٹکاتے نہیں لٹکاتے، میں کہا کرتا ہوں گاڑی کے آگے پیچھے جو پرانے جوتے لٹکاتے ہو تو گاڑی زیادہ قیمتی ہے یا مالک زیادہ قیمتی ہے؟ تو ایک جوتا پھر حاجی صاحب کے گلے میں بھی ہونا چاہیے، چودھری صاحب، نمبردار صاحب، ایم پی اے، ایم این اے صاحب کے گلے میں بھی ایک جوتا ہونا چاہیے، کیونکہ گاڑی کو بچانا اتنا ضروری نہیں، اسے بچانا زیادہ ضروری ہے۔ لیکن قرآن کی طرف قرآن مسئلہ کھولتا ہے۔ نبی کشتی میں سوار حضرت یونس علیہ السلام، نبی کشتی میں سوار حضرت نوح علیہ السلام، لیکن وہ کشتیاں نبیوں کے حکم سے نہیں چل رہی، کس کے حکم سے چل رہی ہیں؟ وہ کشتیاں نبیوں کے کنٹرول میں نہیں، کس کے کنٹرول میں؟ اللہ، کشتی چلتی جا رہی ہے، چلتے 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 کشتی ایک بھنور میں پھنس گئی، طوفان آ گیا دریا میں اور کشتی ایک بھنور میں پھنس گئی۔ خیال کرو میرے عزیزا، کشتی بھنور میں یوں چکر کھا رہی ہے، سارے کشتی کے مسافر پریشان ہیں۔ اس دور میں یہ مشہور تھا، کشتی جب ڈوبتی تھی وہ لوگ سمجھتے تھے کشتی ڈوبنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگ کے آتا ہے جس کی وجہ سے کشتی ڈوب جاتی ہے۔ کشتی والوں نے ایک دم کہا یار لگتا ایسے ہے کوئی غلام بگھوڑا بن کے آیا ہوا ہے، ہماری کشتی میں سوار ہے، لیکن پتہ کیسے لگے گا؟ چلو قرا ڈالتے ہیں، جس کے نام قرا نکلے گا اسے اٹھا کے کشتی سے دریا میں پھینک دیں گے اور امید ہے کشتی کنارے لگ جائے گی۔ قرا ڈالا گیا تو نام نکلا حضرت
یونس علیہ السلام کا، وہ کہنے لگے یار یہ بندہ تو بڑا نیک لگتا ہے، بڑا نورانی چہرہ ہے، بڑا خوبصورت بندہ ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، چلو پھر قرآن ڈالتے ہیں۔ پھر قرآن ڈالا تو نام حضرت یونس علیہ السلام کا، پھر تیسری دفعہ قرآن ڈالا تو پھر نام حضرت یونس علیہ السلام کا۔ خیال کر، لیکن اب بھی وہ یونس علیہ السلام کو اٹھا کے کشتی سے باہر پھینکنے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جو حالات دیکھے، حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ معاملہ اوپر سے خراب ہے، اس لیے کہ میں اللہ کی اجازت کے بغیر بستی سے نکل آیا ہوں، اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ سے اجازت لیے بغیر میں نے بستی کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کو میری یہ بات، یہ ادا، یہ کام پسند نہیں آیا، اس لیے اللہ کی طرف سے تنبیہ آ گئی ہے، اللہ کی طرف سے میرے اوپر امتحان آ گیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی سے چھلانگ لگائی۔ وہ کشتی سے کس کتاب کا مسئلہ ہے؟ جاگ رہے ہو؟ کشتی ہے دریا کی موجوں میں، کشتی ہے دریا کی، کشتی ہے بھنور میں، نبی بیٹھا ہے کشتی میں، لیکن نبی اپنی طاقت سے، نبی اپنے زور سے، نبی اپنی مرضی سے کشتی کو دریا کے اس بھنور سے نکال نہ سکا، اس لیے کہ کشتی پہ کنٹرول نبی کا نہیں، کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ جاگ رہا ہے؟ پھر تجھے کس نے کہا ہے کہ تیری کشتی جب مصیبت میں پھنسے تو کہا کر بہاول حق بیڑا دھک، بہاول حق بیڑا دھک؟ ہاں، تجھے کس نے کہا ہے؟ یا معین الدین چشتی کنارے لگا میری کشتی، اور معین الدین چشتی کو پیچھے رکھ، ان کا درجہ بعد میں، شیخ بہاول حق کا مقام بعد میں، میں جس کا تذکرہ کر رہا ہوں وہ اللہ کا کیا ہے؟ نبی ہے۔ نبی خود بیٹھا ہے کشتی میں، لیکن نبی اپنی سواری کو بھی دریا کی موجوں سے نکال نہ سکا۔ اس لیے خیال کر، اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کو کشتی سے کیا لگانی پڑ گئی؟ چھلانگ لگانی پڑ گئی۔ ارادہ یہ تھا کشتی سے چھلانگ لگاؤں گا اور تیراکی کرتے کرتے، تیرتے تیرتے میں کنارے پہ چلا جاؤں گا، اس ارادے سے نبی نے چھلانگ لگائی۔ لیکن جیسے ہی نبی کشتی سے چھلانگ لگانے لگا، ادھر اللہ نے دریا کی ایک مچھلی کو حکم کیا، اور مچھلی جلدی کر، میرا نبی کشتی سے چھلانگ لگانے لگا ہے۔ جیسے ہی میرا نبی کشتی سے چھلانگ لگائے تو اپنا منہ کھول دینا اور میرے نبی کو اپنے پیٹ کے اندر لے کر دریا کی تہہ میں جا کے بیٹھ جانا۔ وہ مچھلی آ گئی، جیسے ہی اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام نے چھلانگ لگائی، اللہ کا قرآن کہتا ہے فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، نگل لیا مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو۔ حضرت یونس علیہ السلام پریشان ہو گئے، سمجھ گئے میں جو اللہ سے اجازت لیے بغیر بستی سے نکل کے آیا ہوں، میرا نکلنا میرے اللہ کو پسند نہیں آیا۔ جاگ ذرا توجہ کر، مسئلہ سمجھ۔
خیال کر، نبیوں کی نبوت پر حق، ولیوں کی ولایت پر حق، اور اللہ کا وحدہ لا شریک ہونا، اللہ کی توحید بھی برحق ہے۔ اور اللہ کی توحید کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ اس کی صفتوں میں شریک کوئی نہیں، اللہ کے ساتھ عبادت والے حق میں شریک کوئی نہیں۔ اللہ نے قرآن میں اپنی ایک صفت بیان کی ہے، وہ صفت کیا ہے؟ اللہ قرآن میں اپنی صفت بیان کرتے ہوئے اعلان کرتا ہے، او میرا بندہ قُل لَا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ او میرا بندہ، غیب جاننا نہ آسمانوں والی مخلوق کی شان ہے، نہ زمین والی مخلوق کی شان ہے۔ غیب جاننے والی شان ہے تو صرف کس کی شان ہے؟ غیب دان ذات ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ آئندہ کے حالات کو جاننے والی ذات ہے تو صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ کے سوا کوئی ہستی آئندہ کے حالات سے باخبر نہیں۔ سورہ لقمان دیکھنا گھر میں جا کے، سورہ لقمان کی بالکل آخری آیت دیکھ لینا میرے عزیزا، اس لیے کہ ہدایت والی کتاب قرآن ہے، معرفت والی کتاب قرآن ہے، نجات والی کتاب قرآن ہے، جنتی بنانے والی کتاب قرآن ہے، سچا محمدی بنانے والی کتاب قرآن ہے، سچا مومن مسلمان بنانے والی کتاب قرآن ہے۔ یہ دیکھ سورہ لقمان کی آخری آیت ہے، میرے رب کا اعلان سن، فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ کہتا ہے میرا پیغمبر اعلان کر، جاگ رہے ہو؟ ایک کافر آیا نبی علیہ السلام کے پاس، اس کافر نے نبی علیہ السلام سے 5 سوال کیے۔ کتنے؟ پہلا سوال وہ کہنے لگا، اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو بتائیں قیامت کب آئے گی؟ دوسرا سوال، اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو بتائیں ذرا بارش کب ہوگی؟ تیسرا سوال، اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو بتائیں میری بیوی حمل سے ہے، بتائیں بچہ ہوگا یا بچی ہوگی؟ چوتھا سوال کہنے لگا، مجھے یہ تو پتا ہے میں پیدا کہاں ہوا ہوں، لیکن مجھے یہ پتہ نہیں مجھے موت کہاں آئے گی۔ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو بتائیں مجھے موت کہاں آئے گی؟ پانچواں سوال کہنے لگا، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو بتائیں کل کیا ہوگا؟ کتنے سوال کیے؟ پہلا سوال قیامت، بارش، میری بیوی کے رحم میں بچہ ہے یا بچی، نمبر 4 مجھے موت کہاں آئے گی، اور نمبر 5 کل کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ آج کا کوئی پیر ہوتا نا تو پیر اسے سب کچھ بتا دیتا۔ آج کا کوئی پیر ہوتا نا تو پیر اسے سب کچھ بتا دیتا، کیونکہ اس نے تو پورا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا، مجھے ایک بندے نے خط لکھا، اس نے کہا حضرت جی میری کشتی ہے، پہلوان تھا، میری کشتی ہے، مجھے تعویذ لکھ کے دے تاکہ میں کشتی جیت جاؤں۔ لیکن یہ تو اللہ کا رسول ہے، سچوں کا امام ہے۔ میرے مدنی نے اسے فرمایا انتظار کر، عرشوں سے جواب آئے گا، محمد کی زبان سے سن لینا۔
عرشوں سے جواب آیا. فرمایا میرا پیغمبر اسے جواب دے، یہ 5 سوال جو تو نے کیے ہیں، یہ 5 کی 5 چیزیں غیب کا حصہ ہیں، اور غیب جاننے والا اکیلا کون ہے؟ ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ ہی جانتا ہے قیامت کب آئے گی، اللہ ہی جانتا ہے بارش کب ہوگی، اللہ ہی جانتا ہے مادہ کے رحم میں کیا ہے، اللہ ہی جانتا ہے کسے کہاں کس حال میں موت آئے گی، اللہ ہی جانتا ہے کل کیا ہوگا. اس لیے کہ ان اللہ علیم خبیر، جاننے والا بھی اکیلا کون، خبریں رکھنے والا بھی اکیلا کون ہے. جاگ رہے ہو؟ حضرت یونس علیہ السلام، مجھے جواب دو گے میں سمجھوں گا کہ آپ کو بات سمجھ آئے گی. حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو رہے ہیں، ارادہ کیا ہے؟ کیا یہ ارادہ ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں جانا ہے؟ کیا ارادہ ہے کہ میں نے دریا کے دوسرے کنارے جانا ہے؟ نبی کا ارادہ تھا دریا کے دوسرے کنارے کا، لیکن پہنچ گیا مچھلی کے پیٹ میں. اگر نبی کو پہلے سے آئندہ کے حالات کی خبر ہوتی تو نبی بستی نہ چھوڑتا، نبی کشتی میں سوار نہ ہوتا، نبی کشتی سے چھلانگ نہ لگاتا. اس لیے مسئلہ سمجھو میرے بھائی، مسئلہ سمجھو میرے بھائی، آئندہ کیا ہونے والا ہے جاننے والا ہے تو صرف کون ہے؟ اور قریب کر دیتا ہوں، اور قریب کر دیتا ہوں، اللہ تیرا میرا بھلا کرے، بات کو سمجھ. نبی کشتی سے چھلانگ لگا رہا ہے، ذرا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے کر. نبی کشتی سے کیا ارادہ ہے؟ مچھلی کے پیٹ میں جانے کا ارادہ ہے یا تیراکی کر کے کنارے پہ جانا چاہتا ہے؟ کنارے پہ جانا چاہتا ہے، لیکن پہنچ گیا کدھر؟ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گیا. اس لیے مسئلہ یاد رکھ، آئندہ کے حالات کوئی نبی بھی نہیں جانتا تو پھر تیرا پیر کیسے جانتا ہے؟ جاتے نا لوگ، حضرت جی ساڑا حساب تا کرے ہو، میری قسمت میں شادی ہے یا کوئی نہیں. اچھا شادی شدہ ہے تو حضرت جی میری قسمت میں اولاد ہے یا کوئی نہیں. اور اگر اولاد والا ہے، حضرت جی پیسہ مال دولت میری قسمت میں ہے یا کوئی نہیں. جس سے تو پوچھ رہا ہے اسے اپنی قسمت کا نہیں پتا، تیری قسمت کی خبر تجھے کیا دے گا؟ اسے اپنی قسمت کا نہیں پتا. اور میرے بھائی کیوں رب سے بدظن ہو کے غیروں سے امیدیں لگا رہا ہے؟ اس سے امید لگا جس سے امیدیں وابستہ تھیں آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر مدنی کو ماننے والا ہے تو رب کے سوا کسی سے امید نہ رکھا کر. اسے کیا بتا؟ اور چلتے چلتے حدیث بھی سن لو، حدیث سن لو. میرے مدنی نے فرمایا جو کسی نجومی کے پاس گیا اور اس سے جا کے اپنا مقدر پوچھا، آئندہ کے حالات کی خبر پوچھی، اور اس ظالم نے جھوٹ بولا اور اس نے اس کے جھوٹ پہ کیا کر لیا؟ یقین کر لیا، یقین کر لیا. فصدقہ، میرا فتویٰ نہیں، میری جماعت کا فتویٰ نہیں، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں، محمدی فتویٰ ہے. جس نے یقین کر لیا اس بدبخت نے قرآن کے 30 پاروں کا انکار کر دیا ہے. اسے کیا خبر؟ اسے کیا خبر؟
یہ غیب دانی تو صرف کس کی شان ہے؟ کسی کی گاڑی گم ہو گئی، اللہ حفاظت فرمائے، کوئی چیز گم ہو گئی، لوگ کیا کہتے ہیں؟ کیا کروانا چاہیے؟ حساب کتاب کروانا چاہیے، حساب کتاب۔ حالانکہ قرآن کا مسئلہ ہے، جو چیز گم ہو جائے، پردوں کی اوٹ میں چلی جائے، اس کے حال کو جاننے والا صرف کون ہے؟ جانتے ہو حضرت یعقوب علیہ السلام کو؟ جانتے ہو نا؟ یعقوب علیہ السلام اللہ کے کیا تھے؟ صرف نبی نہیں، جدی پشتی نبی، جدی پشتی نبی۔ اور نبی کا اپنا بیٹا گم ہو گیا، نام کیا تھا؟ کتنے سال گم رہا؟ 40 سال۔ اور 40 سال اللہ کا نبی روتا رہا، اتنا رویا کہ قرآن کہتا ہے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، رو رو کے نبی کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی۔ نبی اپنے بیٹے کے پیچھے 40 سال روتا رہا۔ اگر تیرا ضمیر جاگ رہا ہے تو مجھے جواب دے، نبی کیوں روتا رہا؟ کیا نبی کو اپنے بیٹے کے حال کا پتہ تھا اس لیے روتا رہا؟ نبی اس لیے روتا رہا کہ نبی کو اپنے گمشدہ بیٹے کے حال کا پتہ نہیں تھا۔ نبی کو تو بیٹے کا پتہ نہ چلا۔ ہمارے پاس مختلف لوگ ہیں، بعض ہیں لوٹا پھیرنے والے، یہ فلاں پیر جی لوٹا پھیر کے بتاتے ہیں، فلاں جی وہ حساب کتاب کرتے ہیں، ان کے پاس لال کتاب ہے۔ کون سی کتاب ہے؟ ہمیں نہیں نظر آئی لال کتاب، آپ تلاش کر کے لے آئیں، مجھے دے دیں اگلے جمعے۔ او میرے بھائی، اپنے ایمان کو بچا، مت لٹا ایمان اور مال۔ جو چیز گم ہو جائے، پردوں کی اوٹ میں چلی جائے، صرف کون جانتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تھوڑا سا آگے چل، وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، حضرت یونس علیہ السلام نے چھلانگ جو لگائی نا، تو پہنچ گئے کدھر؟ مچھلی کے۔ اب قرآن کا انداز دیکھ، ہم پہ اللہ کا بڑا فضل ہے، ہم جو بات کرتے ہیں رب کے قرآن سے کرتے ہیں، اور مدنی کی سچی سچی پکی کھری حدیث سے کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو جو نظریہ اور دین ملے وہ صاف ستھرا قرآنی ہو، کہیں قیامت کے دن تمہارے ہاتھ ہمارے گریبانوں پہ نہ ہو۔ اس لیے اپنا دامن چھڑانا چاہتے ہیں تاکہ اللہ کے دربار میں خود سرخرو ہو جائیں۔ باقی بات سمجھ اسے ہی آتی ہے جسے توفیق کون دیتا ہے؟ ذرا دیکھ سورہ صافات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ واہ میرے اللہ، واہ میرے اللہ، قرآن کی آیت غور سے سننا۔ اللہ کہتا ہے او میرے بندو، اگر میرا نبی یونس مچھلی کے پیٹ سے مجھے نہ پکارتا، مچھلی کے پیٹ سے مجھے نہ آواز دیتا، مچھلی کے پیٹ سے اگر وہ میری تسبیح نہ کرتا، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو قیامت تک میرا نبی یونس مچھلی کے پیٹ میں رہ جاتا۔ جاگ رہا ہے؟ طاقتوں اور قدرتوں والا کون ہے؟ اللہ کہتا ہے مچھلی کے پیٹ سے اگر میرا یونس میری تسبیح نہ کرتا نا، تو قیامت کی صبح تک کدھر رہ جاتا؟ مچھلی کے پیٹ میں۔ کیسے رہ جاتا؟ علامہ مظہری نے لکھا کہ مچھلی کے پیٹ میں ہی حضرت یونس علیہ السلام کو موت آ جاتی،
اور اللہ اسی کو حضرت یونس علیہ السلام کی قبر بنا دیتا اور قیامت کے دن وہاں سے حضرت یونس علیہ السلام کو میدان محشر میں لے آتا. یہ معنی ہے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اس لیے قرآن کا قانون سمجھ، اللہ کے در میں، میرے رب کے دربار میں نبی بھی عاجز ہیں. جاگ رہے ہو؟ نبی بھی، ولی بھی، پیر بھی، اس کے دربار میں عاجزی چلتی ہے، زور نہیں چلتا، زور نہیں چلتا. نہ سوچا کر خدا دے پکڑے چھڑائے محمد، محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. نہ، میرے رب کے دربار میں عاجزیاں ہیں. قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر سجا ہوگا. لمبی حدیث ہے، ایک جرگہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گا، اللہ سے درخواست کرو حساب کتاب شروع ہو، بڑی تکلیف ہے. حضرت آدم علیہ السلام معذرت کریں گے، نوح علیہ السلام کے پاس آئے گا، وہ معذرت کریں گے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے گا، وہ معذرت کریں گے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گا، وہ معذرت کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گا، وہ معذرت کریں گے. میرے مرشد محمد کریم سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جرگہ پہنچے گا. میرے مدنی فرمائیں گے ہاں یہ شان اور مقام اللہ نے مجھے دیا ہے، آج سب سے پہلے رب کی عدالت میں مجھے اختیار ہوگا سفارش اور شفاعت کا. اور میرے مدنی اپنا ماتھا زمین پہ رکھ کے اللہ کے دربار میں کیا کریں گے؟ سجدہ کریں گے. اور میرے مدنی نے فرمایا اس دن اللہ کا غضب جب تک ٹھنڈا نہیں ہوتا اس وقت تک اللہ مجھے سجدے میں رکھے گا، اور میں اس دن اپنے اللہ کی وہ تعریفیں کروں گا جو تعریفیں آج میرے دل و دماغ میں نہیں. میں اللہ کی تعریفیں سجدے میں پڑھ کے کرتا جاؤں گا، کرتا جاؤں گا، کرتا جاؤں گا. اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوگا. اللہ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، او میرے لاڈلے محمد اپنا سر اٹھا، مانگ تجھے دیا جائے گا، شفاعت کر تیری شفاعت قبول کی جائے گی. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. لیکن میرے مدنی کیسے مانگیں گے؟ سجدہ کر کے. سارے کہو کیسے مانگیں گے؟ اور سجدہ عاجزی ہے. سجدہ کیا ہے؟ اس لیے خیال کرو اللہ کے دربار میں سب عاجز ہیں، کسی کا زور نہیں چلتا. اس لیے اللہ کہتا ہے فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے. بات ختم کرتا ہوں. کتنا عرصہ رہے؟ بعض نے کہا 40 سال رہے، بعض نے کہا 42 سال رہے، بعض نے کہا 45 سال رہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کتنا عرصہ رہے صرف کون جانتا ہے؟ ہمیں نہیں پتا. رہے مچھلی کے پیٹ میں. اب مچھلی کے پیٹ سے نکلے کیسے؟ توجہ کر، کیسے نکلے؟ حضرت یونس علیہ السلام سے پہلے بھی کئی پیغمبر گزر گئے تھے. کیا کسی پیغمبر کو پکارا یا آدم میری مدد کر، یا نوح میری مدد کر، یا ابراہیم خلیل اللہ میری مدد کر؟ نہیں. حضرت یونس علیہ السلام نے کسی پیغمبر کو نہیں پکارا. جاگ رہا ہے پھر نہ کہا کر، نہ کہا کر. بات سمجھ. لوگ لکھتے ہیں گاڑیوں پر بھی بگرداب بلا افتاد کشتی، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی. میری کشتی دریا کے گرداب اور موجوں میں پھنس گئی ہے، مدد کر اے معین الدین چشتی. خیال کر، خیال کر. میں تیرے سامنے قرآن رکھ رہا ہوں. اب تیری مرضی، تو شیر کے پیچھے جا یا قرآن کے پیچھے جا. میں تیرے سامنے قرآن رکھ رہا ہوں کہ اللہ کا نبی وہ مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہے. سوچ مچھلی کے پیٹ سے اللہ کے نبی نے کسے پکارا؟
اللہ کے نبی نے جسے پکارا میں اور آپ بھی اسے ہی پکاریں گے، پکی بات ہے، پوچھ لیں قرآن سے۔ وَظَنُّونِ الذَّهَبَ مُغَاضِبًا وَظَنُّونَ، اللہ کہتا ہے او میرے بندو یاد تو کرو نا میرے مچھلی والے پیغمبر کو، الذَّهَبَ مُغَاضِبًا، جب نکلا بستی سے غصہ، قوم والوں پہ بڑا غصہ تھا، یہ ظالم اللہ کی توحید والا مسئلہ کیوں نہیں مان رہے؟ الذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور میرا نبی یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ کی طرف سے کوئی سختی نہیں ہوگی، اللہ کوئی سختی والا معاملہ نہیں کرے گا اور میرا یہ اجتہاد ٹھیک ہوگا۔ اللہ کا نبی غصے بستی سے نکل گیا۔ وَظَنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، اللہ کا نبی پہنچ گیا مچھلی کے پیٹ میں جدھر 3 اندھیرے تھے۔ کتنے اندھیرے؟ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا 1، دریا کی موجوں کا اندھیرا 2، رات کی تاریکی کا اندھیرا 3۔ اللہ کہتا ہے فنادا فی الظلمات، آواز لگائی میرے نبی نے 3 اندھیروں سے۔ کیا آواز لگائی؟ قرآن سے پوچھنا۔ اللہ کے نبی نے آواز لگائی، فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ، میرے ساتھ چل میرے عزیز، تصور میں لے کے آ مچھلی کے پیٹ کو، مچھلی کے پیٹ میں بیٹھے بے بس نبی کو، نبی پکار رہا ہے اپنے رب کو، انداز بھی بڑا عجیب ہے۔ نبی کہتا ہے لا الہ، اللہ تیرے سوا میں یونس پیغمبر کے حال کو جاننے والا بھی کوئی نہیں، کیونکہ تیرے سوا غیب دان کوئی نہیں۔ لا الہ، اللہ تیرے سوا میری سڈ سور پکار سننے والا بھی کوئی نہیں۔ لا الہ، اللہ تیرے سوا اس مچھلی کے پیٹ سے مجھے نکالنے والا بھی، اللہ تیرے سوا میرا مشکل کشا، حاجت روا، داتا، دستگیر کوئی نہیں۔ لا الہ، اللہ تیرے سوا میری حالت کو دیکھنے والا بھی کوئی نہیں۔ لا الہ، اللہ تیرے سوا تیرے سوا تیرے سوا اس مچھلی کو آرڈر دینے والا کہ اے مچھلی میرے نبی کو کنارے پہ ڈراپ کر کے آ جا، اللہ سے مچھلی کو تیرے سوا آرڈر دینے والا بھی۔ اللہ میں نبی ہوں، کشتی مچھلی کے پیٹ میں ہوں، لیکن اس نبی پہ حکم میرا نہیں چلتا، تیرا چلتا ہے۔ اس مچھلی پہ حکم میرا نہیں چلتا، تیرا چلتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کسے پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ تو نہ کیا کر، مصیبت میں نبی اللہ کو پکار رہا ہے تو تیرے اوپر بھی تکلیف ہے، اللہ حفاظت میں رکھے، لیکن تکلیف ہے تو کسے پکارا کر۔ اور آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، معیشت کی پریشانیاں، ملک میں قسم قسم کے مسائل اور دکھ منہ کھولے کھڑے ہیں، آج غریب تڑپ رہا ہے، آج گھر میں 2 وقت کا کھانا نہیں۔ 2 باتیں ضرور کروں گا۔ ایک، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا، جتنی حکومتیں بدل جائیں،
हालात नहीं बदलेंगे, हालात तब बदलेंगे जब कौन बदलेगा? अल्लाह की तरफ रुजू। एक बुनियादी बात। और दूसरी बात, अल्लाह ने जिसे कुछ माल दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, गरीब है, तो तब भी अपने इर्द गिर्द में, अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ले में इस बात की तहकीक करो, तसल्ली करो, कहीं रात को कोई घर वाले भूखे तो नहीं सो रहे, किसी के बच्चे सारी रात रो रो के तो नहीं सो रहे। इस बात को खुसूसी अपने दिलो दिमाग में बिठाओ। खुदा की कसम हदीस सुनाने लगा हूं, मेरे बदरी ने फरमाया, इरहमु मन फिल अर्ज़े यरहमकुम मन फिस समा। मेरे खजानों की चाबी अगर तुम चाहते हो तो वो ये है, जमीन के गरीबों, फकीरों, मोहताजों पे तुम शफकत करो, अपने खजानों के मुंह में तुम्हारे लिए खोल दूंगा। इसलिए ख्याल करो, बड़ी जरूरत है इस बात की। तो नबी ने मुसीबत की घड़ी में किसे पुकारा? उधर क्या हुआ, यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम वाले जब सुबह जागे ना, तो यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती में मौजूद नहीं थे, और उधर से अल्लाह के अजाब ने भी सर उठाया। सुर्ख बादल उठ गए, आग से भरे हुए बादल आसमान पे जाहिर होने लगे। कौम वाले समझ गए कि अल्लाह का अजाब आ रहा है, और कौम वालों ने क्या किया? मर्द भी, औरतें भी, बच्चे भी, बूढ़े भी, बल्कि बाज ने लिखा वो अपने जानवरों को भी ले आए और एक मैदान में जमा हो गए, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। अल्लाह तेरे नबी यूनुस ने हमें बड़ा समझाया था, लेकिन हमें उस वक्त बात समझ नहीं आई। अब अल्लाह में कदर आ गई, अल्लाह में मुआफ फरमा। इधर अल्लाह ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला, उधर कौम वालों ने तौबा की, इस्तिगफार की, यूनुस अलैहिस्सलाम को दोबारा उस बस्ती में भेजा, और कई लोग वो ला इलाहा इल्लल्लाह वाला मसला मान के हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के मुरीद बन गए, उन्होंने कबूल कर ली बात। तो अल्लाह ताला मुझे आपको कुरान और सुन्नत पे चलने की तौफीक नसीब फरमाए। एक दरखास्त है, फिर उसके बाद हम सुन्नत पढ़ते हैं। हमारा एक दीनी इदारा है पिंडी घेप के एक गांव में, बड़ा पसमानदा इलाका है, लेकिन वहाँ जो हमारे दोस्त हैं उलमाए किराम,